کہتے ہیں بغداد کبھی سوتا نہیں تھا، مگر 1258 میں وہ ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ ایک شہر جسے علم کا دارالحکمت کہا جاتا تھا، جہاں دریاؤں میں سیاہی بہی تھی، خون نہیں۔ لیکن 1258 میں صرف 7 دنوں میں سب کچھ تباہ ہو گیا۔ وہ کتابیں جو سلطنت سے زیادہ قیمتی تھی، اور دریائے دجلہ کا پانی رنگ گیا سیاہی اور خون سے۔ آج ہم بات کریں گے بغداد کے زوال کی، ایک ایسا شہر کہ جسے دنیا میں سٹی آف وزڈم کہا، جہاں بیت الحکمہ تھا، دنیا کی سب سے بڑی لائبریری، جہاں مسلمان سائنٹسٹ نے الجبرا، ایسٹرونومی اور میڈیسن کو جنم دیا۔ مگر پھر ایک قوم اتری جن کا نام تھا منگول۔ ہلاکو خان، چنگیز خان کا پوتا، ایک ایسا لشکر لے کر آیا جو شہروں کو راکھ میں تبدیل کر دیتا۔ ان کے نام سے ملکوں کے بادشاہ بھی لرز اٹھتے۔ کہتے تھے جب منگول حملہ کرتے ہیں تو دھول ان سے پہلے پہنچ جاتی ہے۔ ہلاکو خان نے فیصلہ کیا بغداد کو مٹی میں ملانے کا۔ بغداد میں خلیفہ المتعصم نے غفلت اختیار کی۔ وہ یقین نہیں کرتا تھا کہ منگول اتنے طاقتور ہیں۔ کہہ رہا تھا اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ یہ ایمان نہیں بلکہ غفلت تھی۔ نہ فوج تیار کی، نہ دیوار مضبوط بنائی۔ ایک بزرگ نے کہا تیار ہو جاؤ، لیکن خلیفہ ہنس کے بولا ہلاکو ہماری طرف دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کرے گا، اور یہی اس کی تباہی تھی۔ جب منگول لشکر بغداد کے باہر پہنچا تو ان کی تعداد 1.5 لاکھ سے زیادہ تھی۔ انہوں نے دریائے دجلہ کو دونوں کناروں سے گھیر لیا۔ شہر پوری طرح گھیرا جا چکا تھا۔ منگول نے منجنیقوں سے پتھر برسانا شروع کیے۔ دن رات شہر لرزتا رہا۔ لوگ مسجدوں میں دعائیں کرتے اور منگول قتل کی تیاری میں مصروف تھے۔ آخر کار خلیفہ نے تسلیم کر لیا اور دروازے کھول دیے۔ ہلاکو نے وعدہ کیا ہم امن سے آئیں گے، مگر یہ تھا منگول کا فریب، پہلے وعدہ اور پھر قتل۔ جب منگول شہر میں داخل ہوئے، ابن اثیر لکھتے ہیں بغداد کی گلیوں میں لاشوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ وہ کتابیں جو علم کا خزانہ تھی دریائے دجلہ میں پھینک دی گئی۔ منگول نے سلطان کو قتل نہ کیا، مگر اسے قالینوں میں لپیٹ کر گھوڑوں سے کچلوا دیا۔ مگر کیوں؟ کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق بادشاہ کا خون زمین کو نہیں چھونا چاہیے۔ بغداد جو علم کا مرکز تھا، اندھیروں میں ڈوب گیا۔ اس تباہی کے بعد مسلمان دنیا کا علم تقسیم ہو گیا۔ ایک عظیم تحریک کا خاتمہ تب ہوتا ہے جب حکمران غفلت میں ہوں، جب علم کی قدر نہ ہو، جب فوج کمزور ہو جائے، جب لوگ بے حسی میں ڈوب جائیں، دشمن سے نہیں اندر کے زوال سے۔ یہ کہانی صرف بغداد کی نہیں، یہ ہر اس قوم کی کہانی ہے جو اپنی روشنی کھو بیٹھتی ہے۔